اب میں ایسے شعلہ بیان اور جلالی مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو مجموعے میں سکوت طاری کر دے، دلوں میں ولولہ، ہیجان اور کھلبلی مچا دے، جو فخر چمن، مہر وطن، دانش و علم و فن ہے، معلومات کا مخزن ہے، جو قوم کے سلگتے ہوئے مسائل کو زیر بحث لا کر منتظرین خاتم ولایت محمدیہ کے سوالات کا نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ انہیں مباحثے اور مذاکرے کی بھی دعوت دیتے ہیں تاکہ قل جاء الحق و ذوق الباطل کا مفہوم انہیں سمجھا سکے۔ اس شعر سے میں اس مقرر کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، یہ خوش نصیبی ہے، اپنی قسمت ہے جو آئے صحن چمن میں لیے بہار آئے۔ میری مراد حضرت سید ابراہیم ارشد اسحاقی صاحب قبلہ سے ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ حضرت سید ابراہیم ارشد اسحاقی۔ الحمد للہ لم یزل ولا یزال وهو سمیع علیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له المنزہ عن الزمان والمکان وهو کبیر الکبریٰ والمحمود الذي لم يصل حامده إلا انتهائه، وأشهد شهادة بالإيمان واليقين أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نور من نور الله علمه الله كل مكان وما يكون إلى يوم الدين، وأشهد شهادة بالإيمان واليقين أن سيدنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود الذي نور من نور الله قد جاء ومضى فمن أنكره كان من الكافرين، صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما البرات المكرمين، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، صدق اللہ السمیع العلیم۔ قابل احترام مشائخین اعظام و دانشوران قوم، معرفت مآب خواتین و نوجوانان اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی پروردگار اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی پروردگار ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی پروردگار کافروں سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی پروردگار عام انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ تو ابھی آپ نے برادرم سید محمود مہدوی کی تقریر میں سماعت کیا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو فرشتوں کو مانتے ہیں، جو خاتم النبیین کو مانتے ہیں، جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو مولا جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کو مان چکے ہیں، اب وہ اسلام میں کس طرح سے داخل ہوں گے؟ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ میں ہم کو ایک بات بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، ابلیس کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ابلیس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟
تو آئیے پہلے ابلیس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ ابلیس کی آپ تاریخ جانتے ہیں کہ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں تھا، ابلیس کو فرشتوں کا انکار نہیں تھا، نہ صرف وجود ملائک کا ابلیس قائل تھا بلکہ ابلیس تو معلم الملائک تھا، اور ابلیس کو قیامت کا بھی انکار نہیں تھا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو قیامت کا بھی انکار نہیں تھا۔ ابلیس نہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا، نہ فرشتوں کا انکار کرنے والا تھا، نہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والا تھا۔ لیکن کیا آج آپ ابلیس کو داخل اسلام مانیں گے؟ کیا آپ ابلیس کو مسلمان مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ابلیس مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کیا ابلیس کو اللہ کا انکار تھا؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، ابلیس اللہ کو مانتا تھا، ابلیس کو اللہ کا انکار نہیں تھا، فرشتوں کا انکار نہیں تھا۔ پھر کیوں ہم ابلیس کو داخل اسلام نہیں مانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا قصور کیا ہے کہ ابلیس نے آدم کو قبول نہیں کیا۔ آدم کون؟ تو اللہ نے خود آدم علیہ السلام کا تعارف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ آدم کا تعارف خلیفۃ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جو خلیفۃ اللہ کو نہ مانے وہ کافرین میں سے ہو گئے۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، ابلیس نے فرشتوں کا انکار نہیں کیا، قیامت کے دن کا انکار نہیں کیا، ابلیس نے خلیفۃ اللہ کو نہ مانا تو ہم انہیں آج سے ہم مسلمان نہیں مانتے۔ اسی طرح قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، امت محمدیہ کے لیے نازل ہوا، اور اس امت میں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان ایمان والوں کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ابلیس بھی اللہ کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، فرشتوں کو مانتا تھا، اس نے خلیفۃ اللہ کو نہ مانا۔ جب تم میں خلیفۃ اللہ مہدی کو بھیجا جائے گا تم اس کا انکار کر کے ابلیس کے پیروکار نہ ہو جانا۔ اگر تم بھی خلیفۃ اللہ کا انکار کرو گے تو تمہارا شمار ابا واستکبر وکان من الکافرین میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی ہوئی۔ آگے کی آیات اور اس سے جڑی ہوئی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم ان آیتوں کا مصداق سمجھنے کے لیے حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو لے رہے ہیں، اور علماء و مفسرین نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ کسی آیت کا مصداق کسی کو لیا جائے۔ حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہم سے سمجھنے کے لیے ان آیات کا مصداق مہدی موعود علیہ السلام کو لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، جس طرح ابلیس نے آدم خلیفۃ اللہ کو نہیں مانا تھا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آگے آئیے آیت نمبر 209 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اگر تم اس کے بعد بھی غلطی کرو گے جبکہ تمہارے پاس بینہ آ چکا ہے تو جان لو کہ اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بینہ کا استعمال کیا ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں بھی اللہ نے لفظ بینہ کا استعمال کیا، اور یہ بات یقینی ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں بینہ سے مراد مہدی موعود کی ذات ہے۔ اب اسی طرح اگر سورہ بقرہ کی آیت سورہ ہود کی آیت
میں جس طرح مہدی موعود بینہ مراد ہے، اسی طرح اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 میں بھی ہم بینہ سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات لیں تو معنی یہ ہوں گے کہ مہدی کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم انکار کرو گے تو اللہ غالب آنے والا ہے، اللہ اپنے غلبے اور حکمت سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 210 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں میں سے اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں اور اس امر کو واضح کر دیں؟ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو، جس کا تم انتظار کر رہے ہو، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ خود آئے اور آ کر بتائے کہ حقیقت کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 میں مسلسل 208 سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ 211 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، اللہ نے امت محمدیہ کو مثال دی بنی اسرائیل کی کہ ذرا ان سے پوچھو کہ جب ان کے پاس بینہ یعنی اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفوں کو بھیجا جاتا تھا تو وہ جس طرح سے انکار کر دیتے تھے تم ان کی طرح انکار نہ کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، جو ہمارے وجدان نے کہا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ اب آئیے جس خلیفۃ اللہ کی تصدیق کر کے ہم کو اسلام میں داخل ہونا ہے ان کا تذکرہ کس کس نے کیا، جو بندے کا حقیقی عنوان ہے جس کا آپ سے وعدہ بھی کیا گیا تھا، اس عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے تیز رفتار کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت کم ہے، تیزی کے ساتھ آپ سماعت کریں کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مہدی موعود علیہ السلام کو یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور میرا مہدی موعود علیہ السلام کو سورہ ہود کی آیت نمبر 17، سورہ بینہ کی آیت نمبر 4 میں لفظ بینہ فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں مہدی کو ایسا متوکل فرمایا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کیا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں مہدی کو قرآن کے ذریعے ڈرانے والا فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اعلان کیا کہ مہدی کے لیے صرف خدا کافی ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں مہدی کو عظیم انسان کے نام سے پکارا گیا جو حامل بیان قرآن ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 1، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں مہدی موعود علیہ السلام کو مبین کلام اللہ فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں مہدی کو داعی علی بصیرۃ من اللہ فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں مہدی کے آنے کو اللہ کے آنے کی طرح فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کا مہدی کے آنے پر اعلان کیا گیا کہ حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، یہ وہ معشوق کا کلام ہے جو اپنے محبوب حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام کو الگ الگ انداز میں آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اب آئیے انبیاء علیہ السلام نے حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام کا کس طرح سے تذکرہ فرمایا۔ معارج الولایت کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 میں درج کیا گیا ہے کہ ابو البشر اول العزم نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے حضور مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ زمانے میں مہدی کا آنا بہت خوب ہوا ہے، اور حضرت آدم فرماتے ہیں کہ امام مہدی نے امت محمد کے باپ کو سرزد و شاداب کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا بہترین الفاظ کے ساتھ امام مہدی کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں جس کو مولود شریف میں درج کیا گیا ہے، ایک اور اولو العزم نبی حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام دیگر انبیاء کے ساتھ جونپور کے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور دوسرے نبیوں کے ساتھ حضور میرا مہدی موعود علیہ السلام کو حالت استغراق میں زمین سے اٹھاتے ہیں۔ پھر تیسرے اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام کو اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی دعا فرماتے ہیں، جس کو خود قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 شاہد۔ چوتھے اولو العزم نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام امام مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں دوبارہ پیدا ہونے کی تمنا کرتے ہیں، جس کو حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔
پانچویں اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء تنزیل کے ساتھ آتے ہیں اور آخری میں امام مہدی تعویل کے ساتھ آئیں گے۔ اولو العزم انبیاء حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اب آئیے اولو العزم انبیاء کے بعد افضل الانبیاء کی بات سنتے ہیں۔ تاجدار ارض و عجم، شہنشاہ کونین، صاحب خواب و خاصین، سید الثقلین، امام الحرمین، خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولایت کے خاتم حضور مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری احادیث موجود ہے، لیکن صرف 4 آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے خاص لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ایسے دوڑے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پاس چلی آتی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے اولین دور یعنی دور نبوت کو پا لیں گے۔ اسی لیے مہدی اور اس کے لیے مہدی نہ کسی سوتے ہوئے کو جگائیں گے اور نہ کسی کا خطرہ خون بہائیں گے۔ یہ کتاب نعیم بن حماد کی کتاب الفتن ہے، حدیث نمبر 1060 ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ مہدی کا زمانہ دور نبوت کی طرح ہوگا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو یہ حدیث میرے گھر کے نہیں ہے، سوال کرنا ہے تو نعیم بن حماد اور حضرت ابو سعید خدری سے پوچھو، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر آگے بڑھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں مہدی دین کو ایسے قائم کریں گے جیسا اول زمانے میں میں نے قائم کیا ہے۔ یہ معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 16470 میں اس کو درج کیا گیا۔ واضح طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح میں نے دین کو قائم کیا اسی طرح امام مہدی دین کو قائم کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مہدی کہا جائے گا کیونکہ وہ ہدایت دے گا ایسی چھپی ہوئی چیزوں کی جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں ہے، جو اس سے پہلے کسی نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1023 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مہدی ہم آل محمد سے ہوں گے کہ ہمارے علاوہ کسی سے ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کو مکمل کرے گا جیسا کہ ہم سے شروع کیا ہے۔ لوگ فتنوں سے ایسے بچیں گے جیسے ہمارے زمانے میں شرک سے بچ گئے۔ کنز المال باب قیامت کی نشانیاں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 39682۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا کہ مہدی کے ذریعے اللہ دین کو مکمل کرے گا۔ یہی الفاظ ہم کہتے ہیں کہ مہدی سے دین مکمل ہوا، آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اٹھاؤ کنز المال باب قیامت کی نشانیاں حدیث نمبر 39682 ہے، دیکھو کہ خود اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مہدی کے ذریعے دین کو مکمل کرے گا۔ یہ حدیث کے ذریعے ہم نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضور مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف بیان کی۔ اب آئیے ازواج مطہرات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنیں۔ سب سے پہلے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں؟ اس روایت کو عبد الدرر کے اخبار المنتظر جلد نمبر 1 باب اول حدیث نمبر 6 میں درج کیا گیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ وہ شخص میری اطاعت سے ہوگا، میری سنتوں پر چلے گا اور مجھ جیسا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی مجھ جیسا ہوگا، اور روایت کرنے والے بی بی عائشہ ہیں۔ ایک اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے۔ حضرت سعد بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہمارے درمیان امام مہدی کا تذکرہ آیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امہات المومنین کے پاس امام مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ امام مہدی کی فضیلت امہات المومنین اصحاب رسول کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث سیاستہ کی ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 3 باب الخروج المہدی حدیث نمبر 4086 میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر 2 امہات المومنین کی روایت آپ نے سنی۔ اب آئیے
خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے امام مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خاص فرمان. ہمارے علماء پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو عرفانی آنکھ دیا ہے جس سے وہ احادیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ بخاری کا درس حاصل کرتے ہیں, بخاری کا دور کرتے ہیں. یہ حدیث ان کی نظروں سے نہیں گزری. بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب المناقب جلد نمبر 2 حدیث نمبر 939 ہے. ایک بھی حوالہ اگر غلط نکلے تو بندے کا دامن پکڑ لیجیے. ہر حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بخاری میں کتاب المناقب حدیث نمبر 939 ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار آپ کی اہل بیت میں کرو. اس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک شخص ہوں گے جو سوائے مہدی موعود کے کوئی نہیں, ان کا انتظار امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کرو. یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں کہ محمد جیسا کوئی ہوگا. حضرت ابو بکر نے تو فرمایا محمد کا انتظار محمد کی اہل بیت میں کرو. خود اہل بیت کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ محمد نہیں جس کو ہم رسول مانتے ہیں, جس کو خاتم النبیین مانتے ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ محمد کی اہل بیت میں کرو. جب ان کی اہل بیت میں انتظار کرنا ہے, کس کا کرنا ہے, تو فرمایا محمد کا انتظار کرو. کیا خوب الفاظ سے مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور خلیفہ رسول ارشاد فرماتے ہیں, اس کو ابن عاصم کوفی کی کتاب میں حدیث نمبر 314 میں درج کیا گیا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیا فرماتے ہیں کہ دہائی ہو تم پر, اللہ کے خزانوں سے مراد سونے اور چاندی کے نہیں ہے بلکہ کچھ مرد ہوں گے. اس سے پہلے کی ایک حدیث جو کنز الایمان میں آئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی عرض کر دوں, وقت بہت کم ہے. اس سے پہلے کی حدیث اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. کنز الایمان میں حدیث آئی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور دوران طواف یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ, میں یہ نہیں جانتا کہ کعبے میں رکھے ہوئے خزانوں کو میں تقسیم کر دوں یا اسی میں رہنے دوں. یہ کب فرمایا جا رہا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے اور یوں بیان کیا گیا کہ آپ کا وقت آخر قریب تھا. اس وقت پر آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے. اس وقت پر میرا سوال یہ ہے کہ کعبے میں کون سے سونے چاندی رکھے ہوئے تھے؟ کعبے کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے بالکل صاف کر دیا تھا. جو خود رکھے تھے اس کو بھی صاف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کعبے کے اندر کچھ رکھا نہیں گیا. لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق سوال کر رہے ہیں. کنز الایمان میں اس کو درج کیا گیا ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ, میں نہیں جانتا کہ کعبے میں جو خزانے ہیں ان خزانوں کو میں تقسیم کر دوں یا اس کو یہیں پر رہنے دوں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین, یہ کام آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ کام میری اولاد سے ایک ایسا شخص ہوگا جو اس خزانوں کو تقسیم کرے گا. اب وہ خزانے کیا ہیں اس کو حضرت علی نے اس کی حدیث میں درج کیا. عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 314 میں درج کیا ہے. حضرت علی ابن طالب روایت فرماتے ہیں کہ دہائی ہو تم پر, کعبے میں رکھے خزانوں سے مراد سونے اور چاندی نہیں ہے بلکہ وہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ کو اس طرح سے پہچانیں گے, اللہ کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسا کہ اللہ کو دیکھنے کا حق ہے. اور وہ لوگ مہدی کے صحابہ ہوں گے. مہدی کے صحابہ معرفت الہی کے خزانوں کو حاصل کریں گے, حضرت علی نے فرمایا. اور یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی پیشن گوئی کے مطابق جب مہدی موعود علیہ السلام 901 ہجری میں خانہ کعبہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے ساتھ اصحاب مہدی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اللہ کے دیدار کے ساتھ طواف کیا. اب آئیے حضرت علی کی ایک اور روایت جس کو کنز الایمان میں باب قیامت کی نشانیاں حدیث نمبر 39671 میں بیان کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مہدی کی پیدائش شہر میں ہوگی. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے. ان کا نام نبی کے نام جیسا ہوگا, گھنی داڑھی, سرمگی آنکھیں, چمکدار دانت, چہرے پر تل, اونچی ناک, ان کے کاندھوں کے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
ایک علامت ہوگی جس کو ہم مہر ولایت کہتے ہیں. اور پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر نکلیں گے جو چوکر کالی مانس چادر کا بنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو زمین پر اتارے گا جو ان کی مخالفین کی گردنوں اور پیٹھوں پر ماریں گے. اور پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں اپنے مقام سے زمانے میں بھیجے جائیں گے. کیا بہترین طریقے سے حضرت علی نے امام مہدی کا تذکرہ کیا. ان کی اونچی ناک کا تذکرہ کیا گیا, چمکدار دانت کا تذکرہ کیا گیا, روشن پیشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے, تمام سرمگی آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس طرح سے کھول کھول کر خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی موعود علیہ السلام کی تمام باتوں کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ امت محمدیہ کو امام مہدی کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے. اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں پہچاننا چاہتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو بات خلفائے رسول کی ہوئی. اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو کنز العمال میں حدیث نمبر 39653 میں درج کیا گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا مبارک ہو تمہیں, خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ مہدی تمہاری اولاد سے ہوں گے. اللہ کے رسول امام حسین کو مبارکباد دیتے ہیں, خوشخبری ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی تمہاری اولاد سے ہوں گے. ایک اور روایت حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر میری حیات اتنی طویل ہو کہ میں امام مہدی کا زمانہ پاؤں تو میں ان کی خوب خدمت کروں گا. یہ حضرت امام حسین شہید کربلا کے الفاظ ہیں. آئیے ایک اور خاندان رسول سے فرد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بھائی ہیں. آپ نے کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1068 میں مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی نوجوان خوبصورت ہوں گے, خوبصورت جوان ہوں گے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول کس طرح سے ادب کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حنفیہ سے سوال کیا کہ یہ مہدی کیا ہے جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو. حضرت عمر فاروق کے فرزند ہیں, وہ آپ ابن حنفیہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مہدی کیا ہے جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو. یہ حدیث کو کتاب الفتن میں حدیث نمبر 1097 میں درج کیا گیا ہے. ابن حنفیہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی صالح ترین انسان ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا. تب حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خدا بخش دے کہ میں نے ایسی شخصیت کے تعلق سے شاید نامناسب الفاظ سے ان کا نام لے لیا. اصحاب رسول ڈر رہے ہیں کہ امام مہدی کا نام ادب سے لیا گیا یا نہیں لیا گیا, اور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا بخش دے اگر میں نے نامناسب الفاظ کے ساتھ امام مہدی کا نام لے لیا ہے. اور آج چند بدبخت ہیں جو ادب نہیں جانتے, کسی بھی الفاظ سے امام مہدی کو یاد کرتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہے, ان کی روایت ہے کہ جس کو کتاب الفتن حدیث نمبر 1036 میں درج کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں, بڑی خاص روایت حضرت کعب احبار کی, آپ نے فرمایا کہ میں نے مہدی کا ذکر انبیاء کرام کی صحیفوں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا, اور کیا لکھا ہوا دیکھا تو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ ان کے یعنی مہدی کے کام میں نہ کوئی عیب ہوگا اور نہ کوئی ظلم ہوگا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی کتابوں میں نے دیکھا کہ مہدی معصوم الخطا ہوں گے, اور آج مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم الخطا ہونے پر چند نادان بے علم لوگ سوال اٹھاتے ہیں. ان کو چاہیے حدیث کی کتابیں پڑھیں. اب آئیے صحابہ کی بات ہوئی, اب تابعی کی بات کرتے ہیں. امام ابن سیرین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے ہیں, آپ نے فرمایا, آپ سے حضرت امام ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ کیا امام مہدی افضل ہے یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت امام ابن سیرین سے سوال ہو رہا ہے کہ جو خلفائے رسول حضرت ابو بکر حضرت عمر ہیں وہ افضل ہیں یا امام مہدی افضل ہیں. جواب میں ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی دونوں سے افضل ہیں اور تمہارے نبی کے برابر مرتبے کے ہیں. اس حدیث کو کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1028 میں بیان کیا گیا. کتاب الفتن میں یہ حدیث نہ ملے تو بندے کا دامن پکڑ لیجیے, اور اگر کتاب الفتن میں یہ حدیث بندہ آپ کو بتا دے تو مہدی کی تصدیق کر لیجیے, مہدی کو ہم سر رسول اللہ مان لیجیے.
तब ताबई हजरत ताउस का बयान है, किताब फितन की हदीस नंबर 1045 में हजरत ताउस से रिवायत है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह की तरफ एहसान करने वालों के एहसान में इजाफा हो जाएगा। बड़ी खास रिवायत हजरत ताउस फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ बंदों पर एहसान नहीं, अल्लाह की तरफ एहसान करने वालों में एहसान का इजाफा हो जाएगा, और जो एहसान की मंजिल पर ना हो उनकी तौबा कबूल की जाएगी। यानी ऐसे असहाबे महदी अगर वो एहसान की मंजिल पर ना पहुंचे तो उनकी तौबा कबूल की जाएगी। फिर फरमाया कि वो यानी महदी दौलत को खूब खर्च करेंगे, दौलतमंदों से मुंह फेर लेंगे और गरीबों पर मेहरबान होंगे। इसी के आगे एक और रिवायत हदीस नंबर 1046 में अगली हदीस है, इसमें हज़रत ताउस बयान करते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मौत ना आए यहाँ तक कि इमाम महदी का जमाना पालूं, क्योंकि एहसान की मंजिल पर फाइज लोगों के एहसान में इजाफा कर दिया जाएगा। ये कौन सा एहसान है जिसका जिक्र तबे ताबई हज़रत ताउस फरमा रहे हैं? ये वो एहसान है जिसको हदीस बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस हाल में अल्लाह की इबादत करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। उस एहसान में इमाम महदी के ज़माने में इजाफा कर दिया जाएगा। ये तबे ताबई हज़रत ताउस ने बयान किया। मौजूद हाज़रीन, अभी तक आपने पहले कुरान की उन आयतों को सुना जिसमें इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया, फिर उलुल अज़्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कलिमात को आपने समाअत किया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आपके सामने पेश की गई, फिर अज़वाज मुतहहरात के कलिमात भी आपने सुने, और उसके बाद खुलफाए रसूल, असहाब रसूल, ताबईन और तबे ताबईन ने जो इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान की है उसको भी आपने समाअत किया है। अब आइए औलिया जो इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले इस जमाने में आकर जा चुके हैं, उन औलिया का क्या बयान है, बगौर इसको समाअत करें कि औलिया इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। इमाम अहमद गजाली जिनका विसाल 520 हिजरी में हुआ, औलिया की जो रिवायतें बंदा आपके सामने अर्ज कर रहा है, ये उनके विसाल की तवारीख के तसलसल में है। जिसकी वफात सबसे पहले हुई उनका सबसे पहले तस्करा किया जाएगा, और जिनकी वफात बाद में हुई उनका तस्करा बाद में किया जाएगा। उनके सने हिजरी वफात के एतबार से उसी तसलसल में आपके सामने रिवायतों को बयान किया जा रहा है। इमाम अहमद गजाली जो इमाम मोहम्मद गजाली के भाई हैं, 520 हिजरी में आपका विसाल हुआ। अपनी किताब नताइजुल खिलवत में आप लिखते हैं कि मैंने एक मौके पर एक मामला देखा। मामला अहले इरफान जानते हैं कि मामला किसे कहते हैं। हज़रत इमाम अहमद गजाली फरमाते हैं कि मैंने एक मामला देखा जो असल में ख्वाब नहीं बल्कि बेदारी में अल्लाह की तरफ से अल्लाह के वलियों को सिखाया जाता है। कि आप फरमाते हैं कि मैंने एक मामला देखा और मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, और इस पहाड़ पर एक मस्जिद है और इसके बीच में एक शख्स बैठे हुए हैं जिनके पैर उनकी रानों से जुड़े हुए हैं, यानी वो दो जाने बैठे हुए हैं। फिर इमाम अहमद गजाली फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि ताजदार अरब व जम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, और इस शख्स को जिनके पैर उनकी रानों से जुड़े हुए हैं उनके पैरों को उनकी रानों से अलग करते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जवाब आया कि ये खातिमुल औलिया इमाम महदी है, इनका खुरूज का जमाना करीब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं ताकि उनको खुरूज के लिए तैयार कर सके। 520 हिजरी में इमाम अहमद गजाली का विसाल हुआ। आप फरमाते हैं कि इमाम महदी का खुरूज का जमाना करीब है, और आजकल नादान अभी तक इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं। औलिया 700-800 साल पहले बता चुके हैं कि महदी के खुरूज का जमाना बहुत करीब हो चुका है। और फिर अगली रिवायत आप सुने, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज, जो बड़ी मशहूर मुनाजात है आपकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विसाल 627 हिजरी में हुआ। आप अपनी मुनाजात में फरमाते हैं, या रब हक़ महदी वो हादी के जाते ओ मानिंद मुस्तफा अस्चू मौलाए अतिया, यानी ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमा उस वास्ते से महदी जो हिदायत पर है और आला ज़ात है, जो रसूल के मानिंद यानी बराबर है और मुत्तकियों के सरदार है। बड़ी अकीदत के साथ अजमेर शरीफ आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, फिर उसी ख्वाजा अजमेरी के कौल पर आपको यकीन नहीं। ख्वाजा अजमेरी का अकीदा हमसर रसूलुल्लाह का है। अब आप हमसे सवाल करते हैं कि महदी को क्यों हमसर रसूलुल्लाह कहते हैं। आपने फरमाया मानिंद मुस्तफा चूत मौलाए अत्किया,
یعنی جو مانند مصطفیٰ ہے اور اتقیاء کے سردار ہیں، ان کے وسیلے سے خواجہ اجمیری دعا فرما رہے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، جس کا وصال 638 ہجری میں ہوا، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب سے ذات محمد موجود ہے اس وقت سے محمد کی ولایت کا مظہر یعنی مہدی بھی موجود ہے۔ یہاں پر نور محمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نور محمد کا تذکرہ امام شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے ذات محمد موجود ہے اس وقت سے محمد کی ولایت کا مظہر بھی موجود ہے۔ حضرت جلال الدین محمد رومی مولانا روم 672 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ شرح مثنوی دفتر اول صفحہ نمبر 147 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے حض است امتم کو بود ہم گو ہر وہ ہم ہمتم، یعنی آپ نے مولانا روم نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص ہوگا جو میرے ہم نسب اور ہم ہمت ہوگا۔ مولانا روم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو درج کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے ہم نسب اور ہم ہمت ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف آپ آگے بڑھیں۔ ابو زکریا محی الدین امام نووی نے بڑی خاص روایت ہے منکران مہدی کے لیے۔ ابو زکریا امام نووی جس کا وصال 676 ہجری میں ہوا، آپ نے مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح فرمائی، اور اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمانے میں دو خلیفوں کی بیعت نہیں لی جا سکتی، یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ۔ اس کو شرح مسلم نووی جلد نمبر 12 حدیث صفحہ نمبر 337 پہ درج کیا گیا۔ 676 ہجری میں امام نووی کا وصال ہوا، اسی وقت آپ نے کیا فرما دیا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک زمانے میں نہیں آئیں گے۔ آگے بڑھیے، حضرت امام تقی الدین ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس کا وصال 702 ہجری میں ہوا، کہ امام مہدی علیہ السلام کا خروج 841 ہجری کے بعد ہوگا۔ اتنا واضح اولیاء نے لکھ دیا۔ 702 ہجری میں امام تقی الدین ابی منصور کا وصال ہوا، اور آپ نے 702 ہجری میں فرما دیا کہ امام مہدی کی ولادت 841 ہجری کے بعد ہوگی۔ اور ہم جس کو مہدی مانتے ہیں ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 847 ہجری میں۔ اتنا واضح طور پر اولیاء نے فرما دیا تھا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اہل دلی جن کا وصال 725 ہجری میں ہوا، آپ فرماتے ہیں مراد و مرکز عالم محمد حجت قائم ذی امری حق شبت ظاہر خاتم الاولیاء باشد، یعنی سارے عالم کی مراد اور اس کا مرکز جو مہدی جن کی ذات حجت قائم ہوگی اور وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گے اور وہ خاتم الاولیاء ہوں گے۔ نظام الدین اولیاء بھی آپ محبوب الہی بھی آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ یوسف راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ 732 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تحفۃ النساء میں لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی اولاد سے ہوں گے، وہ پیغمبر کے ہمسر ہوں گے۔ آپ لگاتار اولیاء کا عقیدہ دیکھیں کہ اولیاء نے امام مہدی کو کیا مانا ہے۔ حضرت شاہ راجو خطال فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی اولاد سے ہوں گے، وہ پیغمبر کے ہمسر ہوں گے، وہ 905 پر یقیناً آئیں گے، اور یہ اللہ قاری گواہ ہے کہ جس کو ہم نے امام مہدی مانا ہے انہوں نے مقام بڑھنی میں 905 میں اپنا دعوی موقف فرمایا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس سے بڑی کھلی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ شاہ راجو خطال نے سال بتا دیا کہ وہ 905 میں یقیناً آئیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا آنا یقینی ہے، اس میں شک نہیں، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اے بھائی ان کی تصدیق کو فرض جان اور ان کا کوئی انکار کفر ہوگا۔ شاہ راجو خطال رحمت اللہ علیہ جن کی مزار خلد آباد میں ہے، آپ جا کر ان کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مہدی کا انکار کفر ہوگا۔ اسی عقیدے کو آج ہم ظاہر کریں تو ہم پر الزامات، ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہے۔ آپ جائیے شاہ راجو خطال سے پوچھئے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مہدی کا انکار کفر ہوگا۔ آئیے شیخ سراج الدین جنیدی اہل گلبرگہ 781 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کھچڑی پکائی ہے اور اس کو اپنے حجرے میں محفوظ کر دیا ہے، میرے بعد جو سچا مہدی ہوگا وہ یہاں آئے گا اور اسے کھا کر ہضم کرے گا۔ گلبرگہ میں شیخ سراج الدین جنیدی کا روضہ ہے، جس کو شیخ روضہ کے نام سے مشہور ہے، آج بھی مہدوی حضرات جاتے ہیں، اور وہاں پر شیخ سراج الدین جنیدی نے جو کھچڑی پکائی تھی بغیر کسی سے پوچھے، سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے
اور اس کھچڑی کو آپ نے تناول فرمایا اور ایک ہفتہ وہاں پر اعتکاف کیا تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو کھچڑی شیخ سراج الدین نے رکھی تھی مہدی موعود علیہ السلام نے نہ صرف اس کو تناول فرمایا بلکہ اس کو ہضم بھی کیا۔ اور جب یہ دیکھا تو ان کے پوترے جن کا نام میاں سید خنویر ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ شیخ سراج الدین جنیدی کا روضہ ہے، اسی کمپاؤنڈ میں تھوڑی دور پر میاں خنویر جو ان کے پوترے ہیں ان کا روضہ ہے، اس پر بندگی میاں خنویر لکھا ہوا۔ جو مصدق مہدی ہیں اپنے دادا کی اس پیشین گوئی پر آپ نے دیکھا کہ جب وہ پوری ہوئی تو آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ آپ ضعیف العمر تھے، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہیں کر پائے۔ آگے بڑھیے، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ 792 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اپنی کتاب شرح مقاصد میں لکھتے ہیں، بڑا خاص فرمان علامہ سعد الدین تفتزانی کا ہے، بالخصوص نہ صرف اولیاء کی جماعت کے لیے بلکہ علماء کی جماعت کے لیے بھی۔ علامہ سعد الدین تفتزانی کو علم کلام میں بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ علماء کا یہ مذہب ہے کہ مہدی علیہ السلام عادل ہیں، اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں پیدا کرے گا، نصرت دین کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی اقتدا کریں گے یا مہدی عیسیٰ کی، اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، اس پر توجہ کرنا بیکار۔ صاف طور پر شرح المقاصد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 538 میں امام سعد الدین تفتزانی نے فرما دیا۔ آئیے، سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 825 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بندے نے جو اولیاء کے اقوال کی ابتدا کی تھی وہ بالکل ابتدائی زمانے سے کی تھی، اور اولیاء کے سن وفات کے اعتبار سے باری باری ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب خواجہ بندے نواز کا وصال کب ہوا؟ 825 ہجری میں، یعنی 847 ہجری کے قریب تر زمانہ ہے، اور اس زمانے کو خواجہ بندے نواز کس طرح سے بیان فرماتے ہیں آپ غور سے سماعت کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمر غروب ہوا اور نور احمدی ڈوبا، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ نہ رہی۔ تو نے سنا ہے کہ جس طرح اسلام ابتدا میں غریب تھا اسی طرح پھر غریب ہو جائے گا۔ ہاں، اب وہ چاند نکلتا ہے، یعنی مہدی کا ظہور ہوگا جب سے اس کی دولت کا زمانہ طلوع ہوا ہے، ہر روز روشن تر نظر آتا ہے۔ خواجہ بندے نواز نے فرما دیا کہ اب مہدی کے طلوع ہونے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ملفوظات میں ایک تصنیف ہزائر القدس میں اس کو درج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت قریب تر ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت ہو جائے اور آپ کا ظہور ہو جائے۔ حضرت سید محمد شاہ عالم ابن قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 880 ہجری میں ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مہدی یہاں ضرور آئیں گے، یعنی آپ کے روزے پر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا جس مقام پر میرے والد نے روح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ کے رسول کو کھڑا ہوا دیکھا ہے، اسی مقام پر مہدی چراغ روشن کریں گے۔ آج بھی آپ احمد آباد جائیے، روزہ شاہ عالم پر جائیے، وہ مہدی چراغ موجود ہے جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے روشن کیا، جیسا کہ شاہ عالم نے فرمایا تھا۔ اور پھر آگے بڑھیں کہ شیخ اویس بن علی خرمنی کی روایت ہے، کشف الظنون میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مہدی علیہ السلام 900 کے قریب یا 900 کے انتہا پر یقیناً ظاہر ہو جائیں گے۔ شکر اللہ بن شہاب الدین بہجت التوارث میں لکھتے ہیں، 9ویں صدی میں آل رسول قرۃ عین بطول محمد بن عبداللہ المہدی کا ظہور ہوگا۔ واضح طور پر صدیوں کا بھی تعین اولیاء نے کر کے آپ کے سامنے بتا دیا۔ محمد بن یحییٰ بن علی جیلانی شرح گلشن راز میں لکھتے ہیں، کل ولایت کا ظہور خاتم الاولیاء میں ہوگا، اور اسی خاتم الاولیاء سے دور عالم کمال کو پہنچے گا۔ ولایت کے اتمام وہ کمال کے ظہور خاتم الاولیاء سے ہوگا، اور دائرے کی حقیقت کا کمال آخری میں ظاہر ہوتا ہے، اور خاتم الاولیاء سے مراد محمد مہدی علیہ السلام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معود ہے۔ آخری روایت 15ویں روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اب 16ویں روایت عزیز نصفی منازل السائرین میں لکھتے ہیں کہ آپ کے استاد شیخ سعد الدین نے اس صاحب زمان یعنی مہدی علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی اور ان کی بہت تعریف کی ہے، اور پھر اس کا بیان بھی آپ کرتے تھے۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ وہ صاحب زمان وہ علم اور قدرت کمال درجے کے رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے شیخ سعد الدین لکھتے ہیں کہ اگر میں ان کی قدرت کے اوصاف جو ہزاروں ہیں اس میں سے بیان کروں تو ایک بھی پورا بیان نہ کر سکوں گا۔
جب یہ کلام ان کے شاگرد سنتے ہیں، عزیز نصفی خود لکھتے ہیں کہ یہ بیچارے یعنی خود عزیز نصفی اپنے شیخ سعد الدین کی خدمت میں تھے اور شیخ صاحب الزمان مہدی موعود علیہ السلام کی مداح میں بہت زیادہ مبالغہ کر رہے تھے، بہت زیادہ مبالغہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اے شیخ جی، جو مہدی ابھی نہیں آئے ہیں ان کی تعریف میں اتنا مبالغہ ٹھیک نہیں، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہت تعریف بیان کی جو ان کی عقل میں نہ سمجھ سکے، خود لکھتے ہیں جو ہماری عقلوں سے اوپر تھا، جو ہم سمجھ نہ سکے، تو فرمایا کہ اتنی تعریف ان کی ٹھیک نہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ سعد الدین خفا ہو گئے، ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے اپنی زبان کو روک لیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے درویش، تمہارے شیخ نے یوں ہی نہیں فرمایا، جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے سر کی آنکھوں سے دکھایا گیا ہے وہی میں نے مہدی موعود کا مقام بیان کیا۔ اولیاء کو مہدی موعود علیہ السلام کا مقام دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے پہلی روایت میں امام احمد غزالی کی آپ نے سنی تھی کہ ان کو معاملے کے ذریعے دکھایا گیا، کسی کو تاریخ بتائی گئی، کسی کو مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کا سال بتایا گیا، تو کسی کو مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کا سال بتایا گیا۔ اولیاء نے تمام باتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ نے 16 قرآن کی آیت، 16 احادیث اور 16 اولیاء کے اقوال کو آپ نے سماعت کیا ہے، اور یہ تمام کے تمام سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر پورے اترتے ہیں، صادق اترتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو شک ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یاد رکھے، منکر مہدی بالخصوص مرتدین کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کچھ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ ابھی حضرت سید ابراہیم ارشد اسحاقی کے ولولہ انگیز خطاب سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب میں اس شاعر کو